آپ سے یہ ایک بات اور جاننا چاہیں کہ شیطان کی جو کنکریاں ماری جاتی ہے اس کے پیچھے کیا کیا وجہ ہے، اور جو قربانی ہوتی ہے وہ کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، قربانی ہر زمانے میں رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابراہا بادشاہ آیا تھا خانہ کعبہ پر چڑھایا کر کے، اس وقت بھی اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے ہوشیار ہوئے تو اللہ نے امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم کئی منزلوں سے گزرے امتحان کی۔ آپ کو آگ میں ڈلوایا گیا، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی بیوی کو اور آپ کے بیٹے کو آپ سے جدا کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے امتحان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب رہے تو اللہ نے آسمان سے مدد کی۔ حکم ہوا کہ اسماعیل اپنی محبوب چیز کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اونٹ ذبح کر دیے، کچھ بکرے ذبح کر دیے، پھر دوبارہ بشارت دی کہ نہیں، اپنی محبوب چیز کو قربان کر دو۔ 2 دن تک آپ نے قربانی دی، تیسرے دن سمجھ گئے اللہ کے نبی کی یہ بشارت ہے میرے بیٹے اسماعیل کی۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا ان کو نہلا دھلا کر اجلے کپڑے پہنا دو، میں جا رہا ہوں ان کو لے کر کے۔ انہوں نے لایا دھلایا، اجلے کپڑے پہنائے، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ جب وہاں سے چلے تو شیطان اپنا کام کرنے لگا اور کہا اے ہاجرہ تم نے کیا غضب کیا؟ ابراہیم کو کہاں لے گئے؟ اسماعیل کو۔ ابراہیم تم نے سمجھا ہے وہ تو قتل کرنے کے لیے لے گئے، کہ دماغ خراب ہے؟ شیطان کو مجھے بیکار آئے، جس باپ نے بیٹے کے لیے دعائیں مانگی ہوں، منتیں مانگی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا؟ کہ ہاں تمہیں معلوم نہیں ہے ان کی آستین میں چھری تھی اور اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ ایک اسماعیل نہیں، 1000 اسماعیل ہوں اور میرا رب مجھے حکم دے تو میں اس کو قربان کر دوں اللہ کے حکم پر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہاں سے ناکام ہونے کے بعد یہ شیطان آیا پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم چھوڑو چھوڑو، چلو یہاں سے چھوڑو، واپس چلو۔ وہ تو ایک وسوسہ تھا، فرمایا نہیں۔ نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا۔ نبی کو جو وحی ہوا کرتی اس کی 3 قسمیں، ایک جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں، ایک خواب میں حکم دیا جاتا ہے، اور 1 گھنٹے کی صورت میں آواز آتی ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں وحی کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا بلکہ وحی ہوا کرتی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پھر اسماعیل کو بہکایا، تمہارے باپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، قتل کرنے لے جا رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھ لو ان کی آستین میں چھری ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، کیا ہوا تھے؟ یہ کہہ رہا ہے آپ مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے سے کہتے ہیں اسماعیل سے کہ اللہ کا حکم ہے، تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا ابا جان، تفعل کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، ما تؤمرو کہتے ہیں حکم کو، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے رسی باندھتے ہیں ہاتھ پیروں میں، اسماعیل کہتے ہیں آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑے اور ممتا جوش میں آئے اور آپ اللہ کو حکم کرنے سے رک جائیں۔ آپ نے چہرے سے پٹی باندھی، اسماعیل کو زمین پہ لٹایا اور اپنا سیدھا یہ گھٹنا جو ہے یہ ان کے سینے پر رکھا اور چھری چلانی شروع کر دی۔ یہی مینا کے میدان میں، مینا کی پہاڑیوں پہ چھری چلانی شروع کر دی۔ چھری چلاتے ہیں لیکن اسماعیل کے گلے پر چھری کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کمبخت چھری کام نہیں کرتی۔ تو چھری میں سے آواز آئی کہ ابراہیم تم کو نمرود کی آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ جب تم کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن تمہارا تو روح بھی نہیں جلا تھا، کیوں؟
کیونکہ اللہ کا حکم تھا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کا رواں نہ جلنے پائے۔ وہاں اللہ نے ایک بار حکم دیا تھا اور مجھے 70 بار یہ حکم ہوا ہے لا تقطعی شیئا، لا تقطعی شیئا، لا تقطعی شیئا، اے چھری میرے اسماعیل کا رواں نہ کٹنے پائے، مت کاٹنا، لا نہیں کاٹنا اسماعیل کے گلے کو۔ آپ نے چھری ذبح کی، ہائے آسمان کے ملائکہ لرز رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اگر اسماعیل کے گلے پر چھری چل گئی تو ہمیشہ قیامت تک انسان ذبح کیے جائیں گے، باپ بیٹے کو ذبح کرے گا، کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا۔ لرز رہے تھے آسمان کے ملائکہ، اے اللہ لاج رکھ لے، لاج رکھ لے۔ اللہ تعالی امتحان لے رہا تھا ابراہیم کی بھی اور اسماعیل کی بھی، کہ میرے سے محبت زیادہ ہے یا بیٹے سے محبت زیادہ ہے۔ اسماعیل دنیا کی محبت ہے تم کو یا میری محبت ہے؟ لیکن اللہ کے حکم کے اندر کوئی دخل نہیں دیتا، کسی نے دخل نہیں دیا۔ آخر ہوا کہ یہ جبرائیل جاؤ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا لٹا دو۔